تو طاولہ تارڑ کی پوسٹیں پڑھ کر مجھے جو ہے وہ جون ایلیا کا مشہور جو ہے وہ شعر یاد آ گیا. قیدی کہی جا رہے ہیں، ان کہی جا رہے ہیں، ان کی سسٹر کا نام بھی، ڈاکٹر ازما کا نام بھی لکھ رہے ہیں، لیکن آپ میں یہ ہمت نہیں ہوئی، آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جس قیدی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کا نام بھی لکھ دیں، عمران خان. خیر، یہ حکومت کا موقف تھا. اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے موقف آنا شروع ہوئے، اور جو ہے وہ تحریک انصاف ان کی فیملی کی جانب سے پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا دن میں، جس میں عمران خان کی بہن ڈاکٹر ازما، جن کی ان سے اس فلمز میں ملاقات ہوئی تھی، اور دوسرے ڈاکٹر فیصل سلطان، جن کو سپریم کورٹ نے نامزد کیا تھا کہ ان کو بھی بورڈ میں ہونا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ کیا واردات ہوئی وہ انہوں نے بیان کی. تو مختصراً وہ یہ کہ ڈاکٹر ازما نے یہ بتایا کہ ان کو کافی دیر، ان کو ڈاکٹر فیصل کو ریالہ جیل بلایا گیا، وہاں کافی دیر بٹھایا گیا. پھر ڈاکٹر فیصل کو پہلے کہا گیا کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ، ان کو لے گئے. اس کے کچھ دیر بعد جو ہے وہ ڈاکٹر ازما کو کہا گیا جی آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ. تو ان کو ایک گاڑی میں بٹھا کر جایا گیا، اور ان کے بقول دو گاڑیاں تھیں جو ہے جس میں وہ جا رہے تھے. انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. پھر وہ ایک بلڈنگ میں پہنچے، ادھر بھی جو ہے اندھیرا تھا اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون سا جو ہے وہ بلڈنگ ہے. پھر ادھر وہ تھوڑا سا ان کو جب اندر لگایا گیا تو انہیں شاید اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ہسپتال ہے. تو اس وقت بھی انہیں پتہ نہیں چلا کہ کون سا اسپتال ہے. تو خیر وہاں پر جب وہ ایک کمرے میں گئی تو ان کی اپنے بھائی عمران خان سے ملاقات ہوئی، جو انہیں دیکھ کے یقینی طور پہ بہت خوش ہوئے. ڈاکٹر ازما بھی ظاہر ہے ان کو دیکھ کر خوش ہوئی. ڈاکٹر ازما کا کہنا ہے کہ عمران خان انہیں دیکھ کے وہ جذباتی بھی ہوئے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح مختلف وہاں پہ جو ڈاکٹر موجود تھے انہوں نے ان کے بی پی لیے، جو دوسرے جو ہے وہ اس طرح کے ان کے جو ہے وہ چیک اپ کیا. اور اس کے علاوہ ان کی آنکھوں کا خاص طور پر انہوں نے کہا کہ چیک اپ کیا گیا. ڈاکٹر عارف کا نام انہوں نے لیا کہ انہوں نے چیک اپ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ ان کی آنکھیں جو ہے ٹھیک ہیں، تھوڑا سا ایک بھی وہ پرابلم ہے، لیکن وہ جو انجیکشن جو ہفتے کو لگا اس کے بعد یہ والا بھی ان کا معاملہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے آنکھ کا. اور صحت کا بھی انہوں نے کہا جی بی پی ان کا کوئی باقاعدہ بی پی ہائی نہیں ہوتا. بی پی اس وقت جب لیا گیا تو وہ بالکل ٹھیک تھا، اور جو ہے 120 اور 80. اور یہ صرف بی پی ان کا جو ہے وہ ان کو جو انگزائٹی ہے، جو ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جو ان سے ملاقاتیں نہیں کی اپنی فیملی کی اور ان کے ساتھیوں کی، اس وجہ سے ان کا وہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے بی پی ہائی ہوتا ہے. ورنہ عمران خان کی صحت جو ہے وہ ان کو خود بی پی کا باقاعدہ مرض نہیں ہے. انہوں نے جو پھر مختصراً عمران خان سے جو گفتگو زیادہ تفصیل تو نہیں بتائی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ جو آپ کو یہ دنیا کو بتانا چاہیے کہ جو ہے مجھ پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، مجھے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، مجھے ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی. اور جو میرے جو ڈاکٹروں نے چیک کیا تھا انہیں بھی یہی کہا تھا کہ آپ کی جو یہ صحت کی خرابی تھوڑی سی ہے، اس کی وجہ جو ہے یہی ہے کہ آپ کو ملاقاتوں پر آپ کی پابندی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے تھوڑی دیر کے لیے بات کی. انہوں نے اپنا حصے کی بات بتائی کہ ان کو جب وہاں سے ڈیالہ سے لایا جایا گیا تو ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا، اور وہ گاڑیوں کے قافلے میں جو ہے وہ شفا اسپتال آئے. وہاں ان کو لے جا کے ایک فلور پہ انتظار گاہ میں بٹھا دیا گیا. وہ کافی دیر بیٹھے رہے، لیکن کوئی ان کو کہیں لے جایا نہیں گیا کسی مطلب جگہ پر، اور جگہ پر جہاں پہ کوئی میڈیکل چیک اپ ہونا ہو یا جہاں پہ عمران خان موجود ہو. اور وہ کئی گھنٹے بیٹھے رہنے کے بعد صبح کو 4 بجے کے قریب پھر ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے واپس چلے، عمران خان شاید نہیں آ پا. تو ان کو عمران جو ہے وہاں سے مطلب شفا میں کئی گھنٹے بٹھا کر سیدھا ان کو واپس ڈیالہ لے آئے، جہاں پہ پھر ان کی ڈاکٹر ازما سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو شفا لے گئے تھے، اور مجھے جو ہے وہ پھر آپ واپس لے آئے ہیں کئی گھنٹے بٹھانے کے بعد. اچھا، ڈاکٹر ازما کو بھی نہیں پتا تھا کہ پمپ سے ان کو سیدھا ڈیالہ لایا جائے گا. تو انہوں نے بھی اپنی پریس میں یہی بتایا کہ انہوں نے عمران خان کو یہ کہا کہ جی یہ آپ کے پمپس میں ابتدائی چیک اپ کے بعد آپ کا آنکھوں کا چونکہ چیک اپ یہاں سے ڈاکٹر عارف کر رہے تھے، تو اس کے بعد ہم شفا انٹرنیشنل اسپتال جائیں گے. اور ان کا کہنا تھا کہ عمران خان یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ انہیں شفا لے جایا جائے گا. انہوں نے کہا جی آپ کے وہاں ٹیسٹ اور دیے گئے چیک اپس کے بعد اور پھر آپ کو واپس ڈیالہ لایا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ڈاکٹر ازما کو اور عمران خان کو پمپ سے ہی دوبارہ اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا. یہ تو وہ گھن چکر سارا جو چلا تھا 21 اور 21 کی درمیانی رات کو، جس میں جو ہے نا وہ سارا میڈیا اور سب لوگوں کی توجہ جو ہے اور شفا انٹرنیشنل اسپتال کی طرف رکھی گئی کہ وہاں پر عمران خان کو علاج کے لیے لایا جا رہا ہے. اور لیکن عمران خان کو لے کر جایا گیا سرکاری اسپتال پمس میں. اس ساری کہانی کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے تحریک انصاف جو ہے وہ کافی غصے میں نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی جو ہے مسٹر گور
انہوں نے قومی اسمبلی میں بڑی سخت تقریر کی. انہوں نے کہا جی اگر آپ نے یہی سلوک کرنا ہے تو پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم جس کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں عمران خان کے نام پر، اس کو آپ علاج کی سہولت بھی نہیں دے سکتے، تو پھر ہمارے یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور ہم شاید چند دن میں یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں ایوانوں سے نکل جانا چاہیے. اس کے ساتھ ایک جو دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے اس کی طرف بات چیت چل رہی تھی مولانا فضل الرحمان سے، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں. تو ہفتے کو جو ہے اس ملاقات ان کی جو مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہ تمام لوگ گئے، پھر وہاں پر باقاعدہ یہ طے پایا کہ اب جو ہے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن جو ہے وہ ایک ہی ہوگی، متحدہ اپوزیشن ہوگی. اگر پہلے تو ظاہر بعض کا یہ ہوتا تھا کہ تحریک انصاف کسی معاملے پہ اگر اعتراض کر رہی ہے، جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے اور واک آؤٹ کرتی ہے، تو عام طور پر جے یو آئی کے لوگ احتجاج میں حصہ نہیں لیتے تھے اور واک آؤٹ میں حصہ نہیں لیتے تھے. یا اگر کبھی جے یو آئی نے واک آؤٹ کیا ہے تو تحریک انصاف والے اس میں حصہ نہیں لیتے تھے. تو اب یہ طے ہوا ہے کہ جی کم سے کم پارلیمنٹ میں جتنی بھی اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے والی جماعتیں ہیں، جن میں ظاہر تحریک انصاف تو ایک بڑی پارٹی ہے، اپوزیشن لیڈر جو ہے انہوں نے فی الحال عبد الفضل کو بنایا ہوا ہے. سینٹ میں انہوں نے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ راجہ ناصر عباس کو بنایا ہوا ہے. لیکن جے یو آئی بھی ظاہر ہے دونوں ایوانوں میں موجود ہے. تو طے یہ ہوا ہے کہ جتنی بھی اس جماعتیں اپوزیشن پہ بینچز پہ بیٹھتی ہیں دونوں ایوانوں میں، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، وہ اب ایک متحدہ اپوزیشن کے تحت کام کریں گی، متحدہ قیادت کے تحت کام کریں گی، تاکہ جو بھی فیصلہ ہو اپوزیشن کا، کسی بل کی مخالفت، کسی معاملے پر احتجاج، ایوان سے واک آؤٹ، بائیکاٹ، جو بھی کرنا ہے وہ سارے مل کر فیصلہ کریں گے. ظاہر ہے اپوزیشن کا اگر اس طرح اتحاد ہوگا اور حجم بڑھے گا تو یقینی طور پر جو ہے یہ حکومت پر دباؤ میں اس سے اضافہ ہوگا. تو ایک طرف یہ ڈیولپمنٹ ہوئی. تو اس کے ساتھ ایک اور جو اہم بیان وہ اس سارے عمران خان کے شفا اور اسپتال اور پمس سے اڈیالہ جیل واپسی سے پہلے کچھ گھنٹے پہلے جو ایک حیران کن بیان سامنے آیا وہ تھا تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزیر ہیں اور رہنما ہیں جو اب بیرون ملک ہوتے ہیں، ذوالفقار بخاری. If Imran Khan was released tomorrow, hypothetically, he wouldn't do anything that would effectively damage the country. And if that doesn't mean you go loggerheads with the establishment, with the military leader, you do everything in your power, you control your own hurt, you curb your own pain, you swallow it. وہ عمران خان کے بڑے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے اور وہ جو ہے اس وقت بیرون ملک میں بیٹھ کر عمران خان کی رہائی کے لیے کافی کوششیں کر رہے ہیں. عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں. عمران خان کے بیٹے جہاں بھی گئے ہیں، امریکہ میں، اقوام متحدہ میں، جنیوا میں، تو زلفی بخاری عمومی طور پر ان کے ساتھ ہوتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا پہ، بی بی سی پہ، سی این این پہ، رائٹرز پہ، وہ مختلف انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ان رہتے ہیں اور وہاں پر عمران خان کی رہائی کے والے سے بڑی بات کرتے ہیں کھل کر. ان کا یہ سارے ایپیسوڈ سے عمران خان کے جب علاج کے تحت سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا، لیکن ان کے اس علاج کے ہسپتال جانے سے پہلے ان کا ایک بیان رائٹرز کا ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا، جس کی سرخی جو ہے وہ رائٹرز نے لگائی کہ عمران خان جو ہے اگر ان کو رہائی ملتی ہے تو وہ آرمی چیف سے کنفرنٹ نہیں کریں گے، مطلب وہ آرمی چیف سے محاذرائی نہیں کریں گے. یہ بڑا حیران کن بیان تھا زلفی بخاری کا، جس پہ سب لوگوں نے جو ہے کوئی توجہ کی. اور اس کی جب مزید ڈیٹیل ہو، کیونکہ اس میں ان کے وہ سارس سے ان کی گفتگو تھی، اپنی گفتگو تھی، ایسے نہیں کہ رائٹرز کے صحافی نے جو ہے وہ ان کی طرف سے کوئی الفاظ لکھ دیے. ان کا باقاعدہ انٹرویو تھا، ان کے گفتگو تھے ان کے سارس سے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر ایسا ہوتا ہے، عمران خان کو رہائی ملتی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئندہ ہے، اور اگر آگے جا کر عدالتوں سے انصاف ملتا ہے، عمران خان رہائی ہوتی ہے، تو عمران خان جو ہے وہ آرمی چیف سے محاذرائی کی پالیسی نہیں اپنائیں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ عمران خان جو ہے اپنے موقف سے ہٹ جائیں گے، صرف یہ ہے کہ وہ کڑوا گھونٹ بھریں گے ملک کی خاطر، ملک کی ترقی کی خاطر، ملک کی بہبود کی خاطر، اور اپنے اوپر جبر کر کے وہ اس محاذرائی کی طرف نہیں جائیں گے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی جو ان کے جو فیلڈ مارشل ہیں، وہ اس وقت ظاہر ہے ملک کا جو آرمی چیف ہوتا ہے، جو فیلڈ مارشل ہیں، وہ جنرل ناصر منیر، وہ اس وقت سب سے طاقتور شخص ہیں اس ملک کے. اور آگے انہوں نے کہا کہ جی اگر فرض کریں کسی ایک صبح ایسا ہوتا ہے کہ فیلڈ مارشل کو یہ خیال آتا ہے
کہ وہ فادر آف نیشن ہے. یہ میرا نہیں، یہ زلفی بخاری کا کہنا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر فیلڈ مارشل کو یہ خیال آتا ہے کہ اس وقت وہ قوم کے باپ ہیں، فادر آف دا نیشن ہے، اور وہ قوم کو ہیلنگ کی طرف، قوم کو مصالحت کی طرف اور قوم کے زخم پر کرنے کی طرف، زخم جو ہے وہ بھرنے کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اپنا مسیحائی کا ہاتھ بڑھائیں. اور اگر وہ اپنا مسیحائی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو انہیں یقین ہے کہ اگر فیلڈ مارشل یہ چاہیں تو 24 گھنٹے میں عمران خان سمیت تمام جو سیاسی قیدی ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں، وہ 24 گھنٹے میں رہا ہو سکتے ہیں. تو یہ دو جو ان کے جملے تھے، ایک کنفرنٹیشن والا اور ایک فادر آف دا نیشن والا، اس نے بڑی وہ ظاہر ہے توجہ مبذول کرائی پاکستانی سیاست کو بھی نظر رکھنے والے لوگوں کی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس بات کی طرف آگے بڑھ رہی ہے کہ وہ آرمی چیف سے محاذرائی نہ کریں، اور جو اگر ان کے عمران خان کی رہائی ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ کسی بھی محاذرائی کی طرف نہیں جائیں گے. اپنی سیاست ضرور کریں گے، اپنا احتجاج ضرور کریں گے، لیکن اس میں فورس سے محاذرائی کی طرف نہیں جائیں گے. اب یہ کس حد تک جو ہے وہ بات جو ہے یہ زلفی بخاری کی ہے، یا کس حد تک یہ پی ٹی آئی کی اوور آل پارٹی میں یہ رائے پائی جاتی ہے، یا اگر پارٹی میں رائے پائی بھی جاتی ہے تو کہ عمران خان واقعی ہی ایسا کریں گے، یہ تو خیر جب عمران خان باہر آئیں گے تب وہ بتائیں گے کہ وہ کیا کرنا، کس طرح کی احتیاطی سیاست اختیار کریں گے. لیکن کچھ کچھ جھلکیاں اس کی ہمیں یہ کچھ عرصے سے نظر آنا شروع ہو گئی تھی. اس وقت جو ہے، اس سے پہلے جو ڈاکٹر ازما کی ہی ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے 6-7 ماہ پہلے، تو اس میں جب وہ باہر آئی تھی تو انہوں نے سیدھا جو ہے وہ آرمی چیف عاصم منیر کا نام لیا تھا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ مجھ پر جو کچھ بھی، میرے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار عاصم منیر ہیں. لیکن اس کے بعد ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی تھی اور فیملی سے عمران خان کی ملاقاتیں نہیں ہو پائی تھیں. اب سپریم کورٹ کے حکم کے تحت جو ہے وہ پہلے نورین خان کی ملاقات ہوئی ہے ریالہ جیل کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر ازما کی ملاقات ہوئی عمران خان سے. ڈاکٹر ازما نے جب پریس کانفرنس کی تو یہ بڑا واضح فرق نظر آیا کہ ڈاکٹر ازما نے یہ تو ضرور کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور دنیا کو، میری پارٹی کو، تم لوگوں کو بتانا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے کہیں بھی یہاں فوج کا نام نہیں لیا، نہ فوج نہ آرمی چیف، بلکہ انہوں نے مطلب اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ سہیل افریدی بھی کچھ دیر بعد آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی گفتگو میں حصہ لیا. تو ان کا سارا فوکس بھی جو تھا وہ حکومت پر تھا، کہ حکومت نے جو ہے یہ بدعہدی کی ہے، حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم کی پابندی نہیں کی، حکومت نے جو ہے وہ توہین عدالت کی ہے اور اس پہ ہم توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے. اس میں بھی کہیں پر جو پی ٹی آئی کے جو یہ ایک روایت تھی کہ عمران خان کی فیملی خاص طور پر اور خود بعض اوقات سہیل افریدی بھی جو ہے وہ براہ راست جو ہے آرمی پر تنقید کرتے تھے، فوج پر تنقید کرتے تھے، آرمی چیف پر تنقید کرتے تھے. یہ ہفتے کی پریس کانفرنس میں کہیں بھی یہ لفظ ادا نہیں کیے گئے ان کی جانب سے. تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ زلفی بخاری نے جس بات کی طرف اشارہ دیا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان محاذرائی کی سیاست کی طرف نہیں جائیں گے، فوج کے ساتھ محاذرائی کی سیاست کی طرف نہیں جائیں گے، حکومت تو ظاہر ہے ان کا حق ہے حکومت کی مخالفت کرنا اور تحریک چلانا، تو وہ اس کے کچھ اثرات لگتا ہے کہ وہ نظر آنا اور کسی حد تک ان کی بات میں جو ہے وہ کچھ سچائی کا عنصر یا کچھ جو ہے تصدیق کا عنصر موجود ہے. وہ آج جو پی ٹی آئی کی عمران خان کی فیملی اور سہیل افریدی کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ایک جھلک کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظر آئی ہے، جس میں براہ راست جو ہے وہ فوج کو اور آرمی چیف کو نشانہ بنانے کی بجائے اپنی توجہ جو ہے وہ حکومت پر رکھی گئی ہے. اور بہرحال سیاسی ماہرین بعض یہ سمجھتے بھی ہیں کہ اگر تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے احتجاج اور اپنی تنقید کا فوکس جو ہے وہ حکومت کو رکھے تو بات آگے بن سکتی ہے اور مزید ڈیولپمنٹس بھی سامنے آ سکتی ہیں، اور تحریک انصاف اور عمران خان کو کچھ رعایات بھی مزید مل سکتی ہیں. آج ایک علاج کی بات ہوئی ہے، اب ظاہر ہے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے گی تو اس پر بھی کچھ ایکشن ہو سکتا ہے، یا سپریم کورٹ دوبارہ سے عمران خان کو منتقل کرنے کا حکم دے کر ان کو علاج کے یقینی بھی بنا سکتی ہے. یہ باتیں تو خیر اب جب عدالت میں یہ کیس جائے گا دوبارہ تو عدالت کی درخواست سے باقی تو پھر اس پہ ہوگا. اس دوران یہ ایک اور بات جو ہے وہ اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پہلے وفاقی کابینہ نے اور پھر قومی اسمبلی کے اور سینٹ نے، مطلب پارلیمنٹ نے
ایک بل منظور کیا جس کا نام تھا ڈیفینس ایکٹ 26. تو یہ جمعے کو ہی کابینہ نے پہلے منظور کیا اور 5 گھنٹوں میں اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا, وہاں سے منظوری کے بعد سینٹ میں پیش کیا گیا, اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ ووٹنگ کے بعد تھوڑی سی بحث, بلکہ بحث تو تقریباً ہوئی نہیں, بس ووٹنگ پیش کیا گیا, اور ووٹنگ کے بعد دونوں ایوانوں میں اس کو فوری طور پہ منظور کر لیا گیا. اور وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ جس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو قابل تنازع ہو, قابل اعتراض ہو, تو اس لیے پیپلز پارٹی نے بھی اس کی حق میں ووٹ دیا, اور بلاول نے قومی اسمبلی میں ہفتے کو کہا کہ جناب ہم نے اس بل کی حمایت کی, اور ہمارا نہیں خیال کہ اس بل کو کنٹروورشل کرنا چاہیے, اس بل میں ایسی کوئی بات نہیں جو کنٹروورسی والی ہو. کمانڈ اتھارٹی کی 2 امینڈمنٹس ہیں. آفس آف چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹیز ابالش کیا گیا ہے, اور اس کی جگہ جو نئی کمانڈ دی گئی ہے اسٹریٹجک, اس کا ذکر یہ 2 امینڈمنٹس اس میں ہیں. آرٹیکل 243 میں ہم نے سر سی ڈی ایف چیف آف ڈیفینس فورسز کا آفس کنکرنٹلی چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ دیا. اس کو ایفیکٹ دینے کے لیے سر یہ ایک چھوٹا سا کرسپ سا لا ہے جس میں صرف ان کے فنکشنز کا ذکر ہے, بیکاز وہ کورسپونڈ کریں گے اس کے ساتھ. دیر از نتھنگ اسپیشل, اور آپ کی ٹیبس پہ ہے, کم از کم دیکھا تو کرے. اور سر ہمیشہ لیجسلیٹو بزنس جب شروع ہوتا ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی خواجہ صاحب پیش کریں, اس پہ ووٹنگ کرائیں. بلاول نمبر 3A پہ آ جاتے ہیں. خواجہ محمد آصف صاحب منسٹر فار ڈیفینس ٹو موو آئٹم نمبر 3A. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I introduce a bill further to amend the National Command Authority Act 2010, the National Command Authority Amendment Bill 2026. A bill further to amend the National Command Authority Act 2010, the National Command Authority Amendment Bill 2026 stands introduced. Khwaja Muhammad Asif Saab to move item number 3B. Thank you, Speaker Sahab. I introduce a bill to enact the Defence Forces of Pakistan Act 2026, the Defence Forces of Pakistan Bill 2026. A bill to enact the Defence Forces of Pakistan Act 2026, the Defence Forces of Pakistan Bill 2026 stands introduced. Khwaja Muhammad Asif Saab to move item number 3. یہ move کرنے دیں پھر. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Move کرنے دیں. جی. I move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in National Assembly 2007 that the requirements of Rule 122 of the said rules be dispensed with in order to take up item numbers 3D and 3G. Now I put the motion to the House. It has been moved that under Rule 288 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rule be dispensed with in order to take up the items 3D and 3G. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. دیتا ہوں. I know آپ کیا بات کرنا چاہتے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. جی خواہش صاحب بات کریں. جی. یہ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I move that the bill further to amend the National Command Authority Act 2010, the National Command Authority Amendment Bill 2026, as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Command Authority Act 2020, the National Command Authority Amendment Bill 2026, as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion adopted. The bill is now taken up clause by clause. میں نہیں دوں گا. Please don't bully me. No, I am not going to be bullied. Now take. میں نے کہا میں دوں گا بعد میں جب یہ ہو جائے. بھائی آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہوں گے, میری یہاں کے تو چیئرمین نہیں ہیں. نہیں, میں I will not be bullied. جب میں نے کہا ہے میں دوں گا بعد میں, let us not make this controversial. جو بات کرنی ہوگی دے دوں گا. جی. Now the bill is taken up clause by clause. The question is that clause 2 or 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 to 3 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye.
All those against it may say no. I think ayes have it, so clause 1, preamble and short title stands part of the bill. Khwaja Mohammad Asif Saab to move item number 3E. I move that the bill further to amend the National Command Authority Act 2010, National Command Authority Amendment Bill 2026 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Command Authority Act 2010, the National Command Authority Amendment Bill 2026 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Khwaja Mohammad Asif Saab, Minister for Defence, to move item number 3F. I move that the bill to enact the Defence Forces of Pakistan Act 2026, the Defence Forces of Pakistan Bill 2026, as introduced in National Assembly, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to enact the Defence Forces of Pakistan Act 2026, the Defence Forces of Pakistan Bill 2026, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2 to 8. The question is that clause 2 to 8 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 to 8 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1, preamble and short title stands part of the bill. Minister for Defence to move item number 3G. I move that the bill to enact the Defence Forces of Pakistan Act 2026, the Defence Forces of Pakistan Bill 2026 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to enact the Defence Forces of Pakistan Act 2026, the Defence Forces of Pakistan Bill 2026 be passed. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. जी आइटम नंबर 4 जी बस ठीक है अब ये बिजनेस लेंगे फिर आगे बात करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थैंक यू जनाब स्पीकर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ वज़ीर आज़म साहब से कि मैं आई अपोलोजाइज टू द प्राइम मिनिस्टर ये ऐसे जो आपके साथ हो रहा है by your own team is completely unfair. It is unfair to you, it is unfair to your allies, and it is even unfair to the opposition parties. I agree with the Honourable Minister for Law. The legislation being passed today is not controversial, and there is absolutely no reason for it to become controversial, and there was no need for it to be controversial. I ask Mr. Speaker, that why is it that such a legislation is being allowed to be made controversial? When my party and myself has been engaged on this legislation by the Attorney General, by the Interior Minister, and we, despite our reservations with the government, have arrived here today to support the following legislation, I don't believe that there would be any reason that the government allies or even members of the opposition would support the proposed legislation had they been properly engaged on the said subject. Law Minister. चेयरमैन साहब की इज्जत सर मैं एक छोटी सी बात कर लूँ जी आप चेयरमैन साहब ने बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा सर आंखों पे सर बिल्कुल एंगेज हैं हमने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी में भी किया अपने एलाइज को हम आ रही है जी आवाज़ हमने भी सारे जो ये तो है ही सर ये तो 6 प्रोविजंस हैं और ये प्योरली एक टेक्निकल लॉ है बिकॉज आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके सेलिएंट फीचर्स बताए हैं सर ये क्या है मैंने कहा है कि एक जगह पे जो कमांड अथॉरिटी का कानून है 2010 का उसमें जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का जिक्र था दैट ऑफिस हैज़ बीन अबॉलिश्ड बाय 27th अमेंडमेंट और उसकी जगह पे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ऑफिस है वो आ गया वो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं सर उसमें
دو امینڈمنٹس ہیں دو جگہ پہ, ایک وہ کیا گیا اور دوسرا جو نیا آفس کریٹ کیا گیا کمانڈر آف اسٹریٹجک فورسز وہ آ گیا جی. دوسرا جو بل ہے سر اس کی ٹوٹل 8 پروویژنز ہیں, جن میں سے 4 فارمل ہیں کہ رول میکنگ کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوگا, جو اس کی اوور رائڈنگ افیکٹ ہے کہ نہیں ہے, اس میں اگر ابہام آئے تو صدر صاحب پریزیڈنشل آرڈر سے دور کرتے, یہ سارے قوانین میں ہوتا ہے. اس میں صرف اور صرف یہ بتایا گیا ہے کہ آفس آف چیف آف ڈیفنس فورسز اسٹیبلش ہو گیا اور اس کے فنکشنز ہوں گے. فنکشنز کا ایک سیکشن ہے, اس میں وہ 4 چیزیں دے دی گئی ہیں جو پہلے ہی قانون کے تحت مختلف جگہوں پہ وہ پاورز موجود ہیں. یہ بھی کلیریفائی کر دیا گیا ہے کہ جو فورسز کے ہیڈز ہیں, بحریہ کے, فضائیہ کے, افواج پاکستان کے تینوں ہیڈز, سی ڈی ایف کی تقرری, فضائیہ کے چیف کی تقرری, بحریہ کے چیف کی تقرری آئین کے آرٹیکل 243 کے مطابق جو طریقہ کار ہے اسی سے ہوں گی. اب سر اس میں کوئی ایسی ابہام والی چیز نہیں ہے. انگیجمنٹ سر تھی. محمود خان صاحب تو یہیں پہ ایکٹیو ہوں گی نا, نہیں ہاؤس گھروں میں بھی ہوتے ہیں جی. اسپیکر بات یہ ہے بالکل پرائم منسٹر کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, جب اسپیکر ہم اس پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, ہم پارلیمنٹ کا اہم کام یہی ہوتا ہے کہ قانون سازی ہو. قانون سازی کے لیے کم سے کم لوگوں کو بھیجا جائے, مشتہر کیا جائے. ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس طرح سے بلڈوز کریں گے تو ایسے بھی خراب ماحول اور بھی خراب ہو جائے گا. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جناب اسپیکر, شہباز صاحب کی موجودگی میں بل آپ لے کر دیں, ساتھی پڑھ لیں گے, 1-2 دن بعد آرام سے بیٹھ کے سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے تاکہ یہ معاملہ سموتھلی چلے. اور اگر آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بلڈوز کرنا ہے, اپنی مرضی کی وہ کرتی ہیں. 3 دن سے جناب اسپیکر ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, خطے کی صورتحال جو کچھ ہوا ہے, ہمارے پریمیئر صاحب 3 ہفتے لگے رہے ہیں, کئی معاہدے ہوئے ہیں, کئی کچھ ہوا ہے. اس پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں, ہمیں کچھ بتائیں, 2-3 دن رکھیں, اس میں بحث کریں. آپ آج بھی ٹرمپ کا بیان ایران کے متعلق انتہائی خطرناک ہے. صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ میں ایران کے ساتھ دنیا کے کسی ملک کو ایران کے ساتھ اقتصادی فائدے کی بات کرنے نہیں دوں گا, اور جو کرے گا اس پہ وہی پابندیاں ہوں گی جو ایران پہ ہوں گی. جب اسپیکر ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں, ہمارا ریئیکشن آنا چاہیے ملک کی حیثیت سے, قوم کی حیثیت سے. اگر یہ الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے اس کو اعتماد ملے. آئی ریکویسٹ دی پرائم منسٹر اپنے ساتھیوں سے کہہ دیں. اور اگر یوں کریں گے تو جناب اسپیکر مزہ نہیں آئے گا. 3-4 دن سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, ڈیفنس منسٹر نے وعدہ بھی کیا تھا کہ بھائی ہمیں بریفنگ دیں, کیا ہو رہا ہے, ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. پرسوں ہم گئے تھے, یہ غلطی ہم نے کی تھی افغانستان کے اس میں سفارت خانے میں. دکھ ہوا, چین کا مکمل سفیر بیٹھا تھا, روس کا سفیر وہاں بیٹھا تھا, انگریزوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہندوستان کا ہائی کمشنر بیٹھا ہوا تھا. آپ نے اپنے دفتر خارجہ کا ڈیسک انچارج بھیجا تھا. کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ یہ پالیسی کون بناتا ہے؟ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. افغانستان سے آپ ہمیں کنونس کریں, ایران کے متعلق ہمیں کنونس کریں, کسی اور کے متعلق ہمیں کنونس کریں کہ وہ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے, وی ول سپورٹ یو. اس طرح اپنے آپ کو چھوٹا کریں گے. آپ کا ڈیسک سیکرٹری انچارج وہاں تھا, وہاں بڑے بڑے سفیر آئے ہوئے تھے. دکھ ہوا. اپوزیشن لیڈر بھی گیا ہوا تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گئے ہوئے تھے, اپوزیشن لیڈر فرام سینٹ بھی گئے ہوئے تھے. ہمیں سبکی ہوئی. ہم اپنے ملک کی سبکی کا جناب اسپیکر نہ آپ کو اختیار دے سکتے ہیں, نہ گوہر صاحب کو دے سکتے ہیں, نہ ان کو دے سکتے ہیں. آئے اپنے ملک کو بچائیں. ملک بحران میں ہے بری طرح, آپ بھی جانتے ہیں جس طرح سے حکومت چل رہی ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ود ڈیو اپالوجی ٹو پرائم منسٹر, میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے ملک کی نکال رہے ہیں. یہ عمران خان کو آسمان کا مسئلہ بنا دیا. کیا کیا عمران خان نے؟ قتل کیا ہے, کسی کے گھر گھسا ہے, کسی کو وہ کیا. سیاست میں یہ ہوتا ہے. اس کو اتنی دشمنی پہ لگانا کہ اس پہ بھی لوگ خوشیاں مناتے ہیں. جی شکر ہوا, عمران خان کو مبارک ہو, فلانی اسپتال بھی. یہ شرم کی بات ہے. بدترین کرمنل کا یہ حق ہوتا ہے کہ اس کی صحت کا خیال کیا جائے. بدترین کرمنل کا حق ہوتا ہے کہ اس کی ماں بہنیں اس سے ملے. خدا کے لیے پاکستان بڑی مشکل میں ہے. اگر اس کو آپ ان بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں, لیٹ us sit together.
मैं माफ़ी चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ, शहबाज से रिक्वेस्ट करता हूँ, जमीयत उलमा से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मुल्क को सियासियों ने ठीक करना है, सियासी जमातों ने ठीक करना है। आप भी 4-5 टेनोर से स्पीकर रहे हैं, क्या होगा अगर ये पार्लियामेंट ताकतवर हो जाए? क्या होगा कि सारी पॉलिसियां यहाँ बनेंगी? ठीक है, कौन सा आगे आसमान गिरेगा? पाकिस्तान बच जाएगा और चल जाएगा। हम सब कुछ जिस तरह किसी वो आ रहे हैं, आप जी दरियाओं का मुंह मोड़ रहे हैं, आप नए नए नहरों की बात कर रहे हैं, ये जनाब पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने की बात ठीक है है। जी। और गॉड से मैंने महमूद खान साहब पिछले 3 दिनों में तकरीबन 40 मेंबरान पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उन्होंने गुफ्तगू की है और टैबलेट्स आपको दी हुई हैं, पेपरलेस हम कई महीने से चले गए हैं। अगर आप लोग टैबलेट ना यूज़ करें तो मेरा तो कसूर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये जब आया है हमने डाल दिया है। तो भारत बड़ी तेजी से ये बिल मंजूर किया गया काबीना से और उसके बाद दोनों ऐवानों से। अब ये बिल क्या था, वो बेसिकली तो ये बिल 2 बिल थे। एक बिल डिफेंस एक्ट है और एक दूसरा बिल जो था वो नेशनल कमांड अथॉरिटी के हवाले से था। उसमें तो खैर वो उस पर बाद में मुझसे से बात कर देंगे, लेकिन जो मेन असल बिल था वो यही डिफेंस एक्ट बिल है। डिफेंस एक्ट बिल क्यों पेश किया गया, वजह यही नज़र आई बताई गई और वजह ज़ाहिर है वो सामने है भी सही कि 27वीं तरमीम में आपको याद होगा कि जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म करके एक नया ओहदा जो है वो तख्लीक किया गया था मुसल्लह अफ़वाज के हवाले से, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नाम से, CDF के नाम से। तो और जो है उसके सरबराह जो है उसमें ये लिखा गया था आईनी तरमीम में कि जो आर्मी चीफ होगा, उस जो भी आर्मी चीफ होगा वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होगा और तीनों मुसल्लह यानी जो आर्मी चीफ होगा बरी अफवाज का सरबराह होगा और बाकी दोनों अफवाज नेवी और फ़िज़ाइया का सरबराह भी होगा। तो इस वक्त मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो अब CDF भी हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हैं, तो इस हिसाब से वो नेवी और फ़िज़ाइया के सरबराह भी हैं। तो अब जब एक ओहदा ख़त्म करके एक नया ओहदा जो है वो तख्लीक किया गया था और पहले पूरा वो जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर होता था, तो ज़ाहिर है अब एक चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो स्टाफ जो है वो हेडक्वार्टर बनाया गया होता, तो ज़ाहिर है फिर उसके लिए भी पूरे एक हेडक्वार्टर और दफ्तरी अमूर की ज़रूरत थी। तो बेसिकली तो इस बिल का बुनियादी मकसद ये था कि कहा ये बताया गया बिल के शुरू में ही कि जनाब ये जो है वो पूरा चीफ ऑफ डिफेंस का एक हेडक्वार्टर होगा जो मुसल्लह अफ़वाज का, और उसमें तीनों मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो सरबराह जो हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो बैठेंगे और उनके साथ बाकी अफसरान होंगे। पूरा एक सिस्टम बनाया जाएगा जिस तरह पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का होता था कि जिसमें तीनों मुसल्लह अफ़वाज की नुमाइंदगी होती थी। इसी तरह ये एक नया दफ्तर बनाया जाएगा। साथ ये कहा गया कि जो CDF होंगे वो वज़ीर आज़म के कौमी सलामती और मुसल्लह अफ़वाज के मतलब जो अमूर हैं उसके मतलब आला तरीन मुशीर जो हैं वो एडवाइज़र होंगे वो वज़ीर आज़म के CDF अपने ओहदे की हैसियत से, जो भी CDF हो। और इसमें जो एक और जो अहम शिक थी जिस पर जो फिर बिल पास हुआ तो वो सामने आया और उस पर बात की गई, वो ये थी कि इस बिल में कहा गया कि जी जो CDF होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनको तमाम मुसल्लह अफ़वाज बर्री, फ़िज़ाई और बहरी मतलब जो है उन तीनों के अफसरान के को बरतरफ करने, उनके इस्तीफ़े को कबूल या मुस्तरद करने, किसी के ओहदे में एक्सटेंशन करने, किसी के ओहदे को ख़त्म करने के इख्तियारात जो हैं वो हासिल होंगे। मतलब अब जो तमाम मुसल्लह अफ़वाज हैं तीनों, चाहे वो नेवी है, चाहे वो एयर फोर्स है, चाहे वो आर्मी है, उन तमाम उनके अफसरान जो हैं वो उनकी जो है वो बरतरफी का, उनके इस्तीफ़े कबूल करने का, उनके इस्तीफ़े मुस्तरद करने का, उनको एक्सटेंशन देने का, उनको एज में जो है वो रिलैक्सेशन देने के तमाम इख्तियारात जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस के पास आ गए हैं, CDF के पास आ गए हैं। तो यहाँ ये सवाल दिखने में पैदा होता है कि पहले ये इख्तियार किसके पास था। तो उसके लिए जो है वो आपको पता है कि वैसे तो सेंसस चीफ जो है वो तो आइन में बड़ा वाज़ेह, वो तो आइनी एक शिक है 243, उसमें लिखा हुआ है कि जो सर्विसेज चीफ हैं तीनों जो हैं और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी है, उसके अलावा जो नेवी और एयर फोर्स के चीफ हैं वो जो है वो वज़ीर आज़म तकर्री करता है। तो वो ये तो क्लियर था, लेकिन जो ज़ाहिर है बाकी जो चीज़ थी वो आइन में तो नहीं है, लेकिन उसके लिए जो है वो रूल्स ऑफ बिजनेस में जो है वो और आर्मी एक्ट में चीज़ें वाज़ेह की गई हुई हैं। तो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो PM है वो आर्मी में जो है
आर्मी के कर्नल और नेवी के कैप्टन और एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और इनसे ऊपर के तमाम ओहदे लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल्स और एयर मार्शल और एडमिरल के ओहदों तक के जो तैनाती की मंजूरी है, तरक्की की मंजूरी है, वो वज़ीर आज़म का इख्तियार था। इसी तरह ज़ाहिर है अगर वो तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है तो उनमें ये एक आम सा सीधा सा असूल है कि जिसके तकर्री जिसका इख्तियार होता है बरतरफी भी उसी का इख्तियार होता है। तो डिसमिसल भी कोर्ट मार्शल से हट के, कोर्ट मार्शल में डिसमिसल है वो तो अलग से हैं, लेकिन कोर्ट मार्शल के अलावा अगर किसी की डिसमिसल और किसी का जो है वो रिमूवल होनी थी तो वो भी वज़ीर आज़म का इख्तियार था। हाँ, इसमें एक वजाहत की गई थी कि लेफ्टिनेंट जनरल, उसके इक्विवेलेंट बाकी दोनों सर्विसेज के लोग और इससे ऊपर के जो मतलब इससे ऊपर जनरल या जो भी जितने भी ओहदे हैं, इसी तरह नेवी और एयरफोर्स में जो ओहदे हैं जनरल इसके इक्विवेलेंट, उस लेफ्टिनेंट जनरल इसके इक्विवेलेंट, इन पर जो है वो इनकी अपॉइंटमेंट और इनकी डिसमिसल के लिए जो है वो पीएम जो है वो सदर की एडवाइस से काम करें। गोया ये इख्तियार जो है सिविल गवर्नमेंट के पास था, सिविल अथॉरिटी के पास था कि वो जो है वो तैनाती भी कर सकती थी और डिसमिसल और उनके इस्तीफे की मंजूरी और उनके रिटायरमेंट की मंजूरी जो है उसका इख्तियार भी वो वज़ीर आज़म और सदर के पास था। लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे के ओहदों के लिए मतलब कर्नल से नीचे ज़ाहिर है, कर्नल से ऊपर समेत लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे मतलब कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, इनके ओहदे और इनके इक्विवेलेंट जो हैं वो नेवी और एयरफोर्स में जो ओहदे हैं वो इख्तियार जो था वो वज़ीर आज़म के पास था। अब जो नया एक्ट आया है उसमें तकर्री का इख्तियार जो है वो अप्रूवल जो है उनकी तरक्कियों की अप्रूवल उसका इख्तियार तो जो है वो उसको नहीं छेड़ा गया, लेकिन उनकी डिसमिसल, उनको हटाने, उनको उनके इस्तीफे को मंजूर या मस्तरद करने, उनके जो है वो उनको एक्सटेंशन देने, उनकी उम्र की हद में रिलैक्सेशन देने या उनको तोसीह देने के हवाले से जो इख्तियार आता है वो CDF को सौंप दिए गए हैं। तो ये इस बिल का सबसे अहम नुक्ता था जिस पर ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया काफ़ी में बहस हो रही है कि एक जो है सिविल अथॉरिटी से इख्तियार लेकर ये CDF को दे दिया गया है। तो और उसमें एक दूसरा बिल जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो है वो नेशनल कमांड अथॉरिटी का, चूँकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म हो चुका है, उसकी जगह पे जो है ना CDF का ऑफिस कायम हो गया है और उसके साथ एक जो है वो स्ट्रेटेजिक कमांडर भी जो है वो भी जो है कमांड ऑफ जो है वो कायम की गई है। तो उसके जो सरबराह हैं जो उस वक्त जो है वो 4 स्टार जो जनरल होगा वो हमेशा वो भी लिखा गया था आईनी तरमीम के वो आर्मी से होगा, तो इस वक्त जो सैयद आमिर रज़ा उसके सरबराह हैं, तो वो भी उसके नेशनल कमांड अथॉरिटी के जो है वो उसको जो एक्ट था उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके उनको उसका रुकन बनाया गया। ज़ाहिर है जो चेयरमैन जॉइंट चीफ था वो क्योंकि ओहदा ही नहीं रहा तो उसको वहाँ से ख़त्म किया गया उसके नाम। तो ये जो अहम बिल जो है वो मंजूर हुए थे इस सारे सियासी शोर शराबे में, और बस इसको ये आप तक आज तक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको सियासी और आइनी और कानूनी हवाले से पहुंचाई। चलते चलते सिर्फ ये भी आपको बता दें कि अक्टूबर में जो है वो तकरीबन 11 जो है वो मेजर लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं वो रिटायर्ड होंगे, क्योंकि अक्टूबर 2022 में जनरल बाजवा ने जो है वो अपने रिटायरमेंट से तकरीबन 1 महीना पहले 12 मेजर जनरल्स को जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पर तरक्की दी थी। तो अब उनकी रिटायरमेंट भी ज़ाहिर है वो 4 साल मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर में ही होगी। ज़ाहिर है उन्होंने जिस वक्त अपने बैजेस लगाए उस हिसाब से तो चंद दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये तकरीबन अक्टूबर में नवंबर में ही इन सब 12 जो है जनरलों की रिटायरमेंट है। 12 तो वो नहीं रहे, उनमें से जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद सफदर थे वो पहले रिटायरमेंट ले चुके थे, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। उसके अलावा जो है वो जनरल आमिर जो थे, सैयद आमिर रज़ा, वो अब 4 स्टार प्रमोट हो गए हैं, तो वो भी ज़ाहिर है अब उनकी मुद्दत बढ़ चुकी है। तो बाकी जो जनरल बचे हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स वो अब अपनी मुद्दत पूरी होने पे रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, इन 12 जनरल्स में अगर शामिल नहीं थे जो ISI चीफ हैं आसिम मलिक, उनकी चंद जो है वो इनसे पहले अलग से एक अकेले मेरे जनरल की तरक्की हुई थी जनरल बाजवा ने की थी, तो लेकिन वो भी उनकी रिटायरमेंट भी इसी तरह सितंबर अक्टूबर में रिटायरमेंट उनकी है, तो वो भी जो ISI चीफ हैं वो भी रिटायर्ड हो रहे हैं। जो नादरा के इस वक्त हेड हैं, जो इस वक्त NDMA के हेड हैं, इसके अलावा कई कोर्स को जो हेड्स हैं वो भी जो है मुद्दों पर मौजूद हैं, वो भी अक्टूबर में अब अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो जाएंगे। और ज़ाहिर है अगर इतने बड़ी तादाद में जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हो रहे हैं
تو obviously بات ہے کہ جو ہے نیچے میجر جنرل جو موجود ہیں، جو ٹاپ سینئر میجر جنرلز ہیں، ان میں سے 12-13 کی جو ہے وہ ترقی ہوگی، ان کو ترقی دی جائے گی اور وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ پروموٹ ہوں گے، اور اس کے بعد جو عہدے خالی ہوئے ہیں ظاہر ہے ان پہ مختلف تعیناتیاں ہوں گی. تو وہ ایک بڑا جو ہے وہ فوج میں جو ہے وہ بڑی تبدیلیاں جو ہے وہ ستمبر اکتوبر میں ہونی ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ مدت اپنی پوری کر چکے ہیں جو جنرلز ہیں، تو انہوں نے اپنی مدت پوری کر کے ریٹائرڈ ہونا ہے، اور ان کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد دوسرے جو لوگ میجر جنرلس لیول کے لوگ ہیں جو سینئر ہیں، جو ٹاپ 30-40 کے قریب جو میجر جنرلز ہوں گے، انہی میں سے جو ہے وہ یہ 12-13 میجر جو ہے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ ترقی پائیں گے. ظاہر ہے کچھ سپر سیڈ ہو جاتے ہیں میجر جنرل، سب پوری ایک ترتیب کے ساتھ. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آرمی میں جو ہے وہ جو پہلے نمبر پہ میجر جنرل ہے اور جو اگر 15 ترقی کرنی ہے تو پہلے 15 کو ترقی دے دی جائے. ہمیشہ وہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس عہدوں کے حساب سے اور ان کی فائلز کے حساب سے فیصلہ کیا جاتا ہے. پروموشن بورڈ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو ترقی دینی ہے. تو یہ جو ہے اب ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گی. یہ ضرور ہے کہ اب جو ہے سید عاصم منیب کے آرمی چیف بننے کے بعد، جب سے وہ آرمی چیف بنے ہیں، آئی ایس پی آر نے جو ہے یہ تقرریوں اور تعیناتیوں کی جو ہے وہ جو پریس ریلیز جاری کیا کرتا تھا پہلے میجر جنرلز کی اور ترقیوں کی اور بریگیڈیئرس کی ترقیوں کی، جو ایک پریس ریلیز ہوا کرتی تھی کہ کون میجر جنرل بن گیا، کون لیفٹیننٹ جنرل بن گیا، کس کی کہاں تقرری ہو گئی، کون کور میں چلا گیا، کون جی ایچ کیو میں آ گیا، یہ باقاعدہ آئی ایس پی آر پریس ریلیز جاری کرتا تھا. وہ اب جو ہے سلسلہ جب سے عاصم منیر جو ہے وہ آرمی چیف بنے ہیں، وہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے. یہ آئی ایس پی آر جو ہے باقاعدہ تقرریوں تعیناتیوں کے سمے جو ہے وہ پریس ریلیز اب جاری نہیں کرتا. لیکن ظاہر ہے وہ جو پروسیس ہے وہ تو نہیں رکتا، اور وہ پروسیس جاری رہتا ہے. تو پروسیس اب اپنے وقت پر ہوگا، اور ترقیاں اور تبادلے اور تقرریاں جو ہے وہ یقیناً اپنے وقت پر پوری ہوں گی.